قہار کہ جہاں پر سوائے پروردگار قہار کے کسی کی حکومت ہی نہیں ہوگی، وہاں پر ان کی جو حکومت ہوگی تو وہاں یہاں شاید وہم آ جائے کہ ہم نے دوا اچھی دے دی، دعا بھی کی، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، یہاں ڈاکٹر کی دوا اور دعا دونوں عمل کر رہی ہے، لیکن وہاں سوائے خدا قہار کے اور کوئی ہوگا ہی نہیں۔ وہاں علی کی حکومت سمجھ میں آئے گی کہ حقیقت ہے کیا۔ بات ہو رہی ہے کریڈیبلٹی پہ، سندیت پر، اعتبار پر کہ علی بن ابی طالب کا اعتبار کیا ہے۔ دیکھیے معاشرہ مل کر بنتا ہے فرد سے، فرد تشکیل دیتا ہے گھر کو، خاندان کو، خاندان تشکیل دیتا ہے محلے کو، قصبے کو، قصبہ شہر کو، اور شہر ملک کو، اور پھر خطوں کو۔ خطوں کی ثقافت، تہذیب، تمدن ایک سی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک دفعہ آپ جغرافیائی سرحدیں معین کرتے ہیں، یہاں تک پاکستان ہے، پھر یہ پاکستان کے ہمسائے، لیکن جہاں پر آپ نے سرحد کی لکیر کھینچی ہے کیا اس کے اس طرف تمدن اور کلچر، ثقافت یکسر مختلف ہو جاتی ہے؟ نہیں، ثقافت اور تمدن جغرافیائی حدود کی پابند نہیں۔ یہ لکیر آپ نے کھینچی ہے گرل کے، ریلنگ کے، لوہے کے کٹہرے کے، اس طرف ہندوستان ہے، اس طرف ایران ہے، اس طرف افغانستان ہے، اس طرف چین ہے، لیکن ضروری تھوڑی کہ فرہنگ اور تمدن اور کلچر بالکل مختلف ہو جائے۔ تمدن، تہذیب، ثقافت اپنے معیارات کے مطابق پھیلتی اور سمٹتی ہے، لیکن جغرافیائی حدود سیاست کے تقاضوں کے مطابق چلتی ہیں۔ یہ بات واضح ہے۔ فرد خاندان کو تشکیل دیتا ہے، خاندان محلے کو، محلہ قصبوں کو، قصبے شہروں کو، شہر ملک کو۔ اگر کوئی ہستی ایسی ہو کہ جو فرد کو فرد کی سطح پر، خاندان کی سطح پر، قصبے کی سطح پر، ٹاؤن کی سطح پر، شہر کی، معاشرے کی، تہذیب اور تمدن کی سطح پر ہر جگہ کوئی انسان اگر بشریت کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے، اگر کوئی انسان بغیر کسی یونیورسٹی میں درس حاصل کیے بغیر، کسی جامعہ میں شرکت کیے بغیر، کسی پروفیسر کی زیر نگرانی پڑھے بغیر، تاریخ یہ نہ کہے کہ وہ کہیں پڑھا تھا، تاریخ کہے کہ یہ ان پڑھ تھا، کسی کے پاس جا کر اس نے پڑھا نہیں، لیکن اس کے باوجود مکے جیسے دیہات میں پیدا ہونے کے باوجود انسان خاندان، قصبہ، ٹاؤن، شہر، تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر کے مسائل کو حل کرتا ہوا نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیدا تو ہوا تھا مکے کے بے آب و گیا چٹیل میدان میں 1400 سال پہلے، لیکن اس کی نگاہیں ایسی تھیں کہ یہ قیامت تک بشریت اور انسانیت کے تمام مسائل کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے دیکھ رہا تھا؟ علم اور اطاعت الہی، علم تھا اس کے اوپر، علم حاصل کیا تھا اس نے، اس کا علم متصل تھا پروردگار عالم کے علم سے، کیونکہ پروردگار کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، پروردگار کی نگاہیں معاشرے کو چیر کر دیکھتی ہیں۔ اب کیونکہ یہ بندہ پروردگار سے متصل ہے، اس لیے مکے جیسے بے آب و گیا میدان میں کہ جہاں شاعروں کے شعر کا کمال یہ تھا، یا گھوڑے کے لیے شعر کہے، یا تیر و کمان اور نیزے کے لیے شعر کہے، یا عشق مجازی کے حوالے سے شعر کہے، یا پانی پر جھگڑا، یا گھوڑے اور اونٹ پر جھگڑا، یا درہم و دینار پر جھگڑا، مکے کی تنہا اہمیت دو چیزیں تھیں، ایک خانہ کعبہ تھا اور دوسرے ہندوستان سے آنے والے قافلے شام اور یمن جاتے تھے مکے سے ہو کر، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو جو ایسی جگہ پہ پیدا ہو کہ جہاں پڑھے لکھے لوگ گنے چنے ہو، لیکن نظر ایسی ہو کہ قیامت تک کے مسائل کو بیان کر کے چلا جائے، تو اس سے بڑی کریڈیبلٹی، اس سے بڑی سند، اس سے بڑا اعتبار کیا ہوگا؟ اب دنیا کو چاہیے نا کہ اسی انسان کی پیروی کرے۔ ایک دفعہ امیر المومنین پکارتے ہیں نہج البلاغہ میں، دیکھو ان اللہ تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرہ وتبصر به بعد العشوہ وتنقاد به بعد المعاندہ۔ دیکھو یاد رکھنا، پروردگار عالم نے ذکر الہی کو قلوب کی جلا کا، چمکنے کا باعث قرار دیا ہے۔ جب انسان ذکر الہی کرتا ہے، اب دیکھیے ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے، یہ تو علم الہی سے کیا تعلق؟ بس ذکر میں پہلے بتا چکا ہوں، ذکر خدا کا، جس خدا کی توحید معصومین نے بتائی، اس خدا کی ذات کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کا ذکر کیا جائے گا تو وہ اطاعت الہی کہلائے گی۔ یہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ موضوع سے مربوط گفتگو ہے۔ ان اللہ سبحانہ جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرہ
وتبصر به بعد العشوة وتنقاد به بعد المعاندة وما برها لله عزت آلاؤه عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم فاستصبحوا بيقظة من الاسماء والابصار. دیکھو پروردگار نے ذکر کو دلوں کی چمک کا باعث قرار دیا ہے. ان اللہ تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب, دلوں کی چمک کا باعث قرار دیا ہے. جب ذکر الہی میں انسان مشغول ہوتا ہے تو ایک دفعہ اس کے کان تسمع بہ بعد الوقرہ, تو اس کے کان وہ سننے لگتے ہیں جو اس سے پہلے وہ نہیں سن پاتا تھا. وَتُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعِشْوَةِ, اور وہ آنکھیں وہ چیز دیکھنے لگتی ہیں جو اس سے پہلے اس کے سامنے تاریک تھی, کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا. اس کے بعد ذکر الہی کے بعد اس کی آنکھیں وہ سب کچھ دیکھنے لگتی ہیں. وَتُنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ, اور اس کے بعد اس کا نفس, اس کی روح رام ہو جاتی ہے, پروردگار کے قابو میں آ جاتی ہے. اور دیکھو یاد رکھنا, ان اللہ ما برح للہ عزت آلاؤہ, عجیب جملہ مولانا نے استعمال کیا. سب سے پہلے تو کہا کہ کبھی ختم نہیں ہوا اللہ کے لیے. اچھا, جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں تقدست اسماؤہ سبحانہ و تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالی تقدست اسماؤہ. یہ سب اللہ کے نام کے ساتھ القابات اور صفات اس کی آتی ہیں نا, ہے آپ حضرات کے ذہن میں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالی کہتے ہیں. مولا فرما رہے ہیں ما برحا للہ عزت آلاؤہ, کبھی ایسا یہ سلسلہ کبھی نہیں رکا. کون سا سلسلہ کبھی نہیں رکا؟ للہ, اللہ کا یہ سلسلہ کبھی نہیں رکا. کون سا خدا؟ یہاں تعالی نہیں کہا, یہاں سبحانہ و تعالی نہیں کہا, بلکہ کہا ما برحا للہ عزت آلاؤہ, وہ جس کی نعمت عزیز ہے, اس کی نعمت عزیز ہے. عزیز دعائے کمیل میں آپ سن چکے ہیں پرسوں, وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ, پروردگار تیری عزت کا واسطہ کہ جس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. پروردگار کی عزت نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. تو سوال یہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے سبحانہ و تعالی کیوں نہیں کہا, اللہ تعالی کیوں نہیں کہا, ما برحا للہ عزت آلاؤہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ وہ پروردگار کہ جس کی نعمتیں بڑی عزیز ہیں, جس کی نعمتوں کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہر سکتا. یہاں نعمتوں کے عزیز ہونے کے ذکر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آگے بتایا خود, ما برحا للہ عباد, کیوں؟ کیونکہ پروردگار کی نعمت تھی یہ کہ پروردگار نے ایسے بندوں کے ساتھ ہمیشہ, پروردگار کے کچھ ایسے بندے رہے ہیں کہ جن سے پروردگار کلمہم فی ذات عقولہم وناجاہم فی فکرہم, کچھ ایسے بندے پروردگار کے ہمیشہ رہے ہیں فی ازمان الفترات, کہ جب نبوت کا سلسلہ رک گیا تھا جناب عیسیٰ کے بعد, لیکن پروردگار کے کچھ بندے ہمیشہ ایسے تھے کہ پروردگار ان کی عقول میں آ کر ان سے سرگوشی کرتا تھا, اور پروردگار ان کی ذات میں آ کر ان سے گفتگو کیا کرتا تھا. یعنی یہ مسلسل پروردگار سے پیغامات کو وصول کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ پروردگار کے مسلسل پیغامات چل رہے تھے. ما برحا للہ عزت آلاؤہ. اب دیکھیے عزیزان گرامی, جب یہ مرتبہ ہے اور اس کے بعد فرمایا دیکھو فاستضبحوا بنور یقظۃ, اور اس کے بعد یہ لوگ, ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کو ایک بیداری نصیب ہوئی, ان کے کانوں میں ایک بیداری نصیب ہوئی, ان کی آنکھوں میں ایک بیداری نصیب ہوئی. اور اس کے بعد دوسرے خطبے میں مولا فرماتے حتی اماتا, موت دے دی اس نے, مار دیا, امات نفسہ واحیا عقلہ, یہاں تک کہ اس بندے نے اپنے جسم کو مار دیا, اپنی عقل کو زندہ رکھا, یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیا اور اپنی روح کو زندہ کر دیا. حتی لطفا, یہاں تک کہ لطیف ہو گئی, ڈیلیکیٹ ہو گئی, ٹرانسپیرنسی آ گئی, ایک لطافت آ گئی. کس میں؟ اس کی ذات میں جو کھردری خشونت والی چیزیں تھیں, اس کی ذات میں جو کھردری چیزیں تھیں, اس کی ذات میں جو ناہمواریاں تھیں, وہ مسطح ہو گئیں, ہموار ہو گئیں. وہ دق جلیلہ, اور اس کی ذات میں جو بھی چیزیں پروردگار کی ذات کے مقابلے میں آ کر ایک دفعہ تکبر کا مظاہرہ کر سکتا تھا, یہاں تک کہ وہ سب کی سب رام ہو گئی. وہ تدافعتہ الاسباب الی باب السلامہ, یہاں تک کہ ان کی صفات نے اسے سلامتی اور امن و خیر کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا. وہ ثبتت رجلاہ بطمأنینۃ, اور یہاں تک اس کے دونوں قدم مضبوطی کے ساتھ آ کر جس رستے پہ یہ چل رہا تھا جم گئے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں دیکھو
اگر علم اور معرفت کے ساتھ پروردگار کی عبادت کرو گے تو ایمان کا تحفہ یہ ہوتا ہے کہ تمہیں پامردی کے ساتھ تمہارے رستے پر جمع ڈالے گا اور عزت کے ساتھ عزت عطا ہوگی. پروردگار ما برہ للہ عزت اعلیٰ، اس کی نعمتیں بڑی عزیز ہیں، کیونکہ جس بندے کو پروردگار آنکھوں میں یہ طاقت دے گا، کان میں یہ طاقت دے گا، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو مار دے گا، وہ اپنی عقل کو زندہ کر لے گا. تو مولا کائنات فرماتے ہیں در حقیقت یہ پروردگار کی نعمتیں ہیں جو اسے پروردگار دے رہا ہے. اسی لیے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ خدا کی نعمتیں بڑی عزیز ہیں، خدا کی نعمتیں بڑی عزیز ہیں. اور اب دیکھیے انسان گفتگو کے ذریعے سمجھے کہ وہ چیز کہ جو ائمہ نے بیان فرمائی. عامر شعبی کہتے ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تکلم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بتسع کلمات ارتجلہن ارتجالا. علی بن ابی طالب نے 9 باتیں کریں، ارتجلہن ارتجالا، فی البدی کہیں. اچھا یہ مولا کائنات کی خوبی ہے، فضیلتوں میں سے ایک ہے. اصحاب ایک دفعہ جمع تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ ای حروف الہجاء ادخل فی الکلام، سب سے زیادہ کلام عرب میں کون سا لفظ داخل ہے؟ لوگوں نے کہا الف ہے جو سب سے زیادہ داخل ہے، اور الف کے بغیر کوئی شخص کبھی بھی گفتگو نہیں کر سکتا. مولا کائنات تشریف لائے. بھائی پروردگار کی وہ عزت کہ جس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، وہ عزت اسی بندے کے پاس تو ہے. یہ لوگ ہیں جو الف کے بغیر گفتگو نہیں کر سکتے. علی کا حساب اور ہے. آئے کہا کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ کہا کہ علی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ای الحروف الہجاء ادخل فی الکلام. کہا کہ اچھا. روایت کے الفاظ ہیں فقام خطیبا بلا تریس و تفکیر. علی ایک دفعہ کھڑے ہوئے اور بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیا. دیکھیے میرے اور آپ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو، بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیا تو ہماری منقصت اور برائی ہے. اور علی جیسے کے بارے میں کہا جائے بغیر تأمل کے بولنا شروع کیا تو یہ علم کی گہرائی ہے. ایک دفعہ خطبہ دینا شروع کیا. حمدت من عظمت منتو وبلغت قضیتو ونفذت مشیتو وتمت کلمتو وسبقت رحمتو غضبو. حمدتو حمد مقرن بذنوبہ متخضعا لربوبیتہ متنصر من، عجیب مسئلہ ہے، متنصر من خطیتہ. دیکھیے آپ کی داد و تحسین مسلسل بلند ہو گئی ہے. یہ میں وہاں سے پڑھ کر آ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. اگر خود اس خطبے کا مالک یہاں آ جائے تو ہوگا کیا؟ حمدت من عظمت منتو. دیکھیے الف ہے کوئی، حمدت من عظمت منتو. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے شعراء نے بغیر الف کا مرثیہ کہا، بغیر نقطے کا مرثیہ کہا، لیکن فصاحت کبھی ساتھ چھوڑ گئی، کہیں بلاغت ساتھ چھوڑ گئی. اب یہ غیر معصوم تھے لیکن کام بہرحال بڑا کٹھن ہے. اچھا میں یہ نہیں کہتا کوئی کام نہیں کیا، اگر کوئی بڑا کام نہیں ہے تو آپ کر کے دکھا دیجئے. بھائی تنی بھی رسی پہ چلنا کوئی بڑا کام نہیں ہے تو آپ کر کے دکھا دیجئے. ہے کام لیکن میں بلاغت کبھی ساتھ چھوڑ گئی، کبھی فصاحت. لیکن مولا کائنات نے تمام صحابہ کرام عربی سے بڑی اچھی طرح واقف تھے، عربی جانتے تھے. یعنی علی ابن ابی طالب نے کھڑے ہو کر جب یہ کہا نا حمدت من عظمت منتو وبلغت قضیتو ونفذت مشیتو وتمت کلمتو وسبقت رحمتہ غضبہ، جب علی ابن ابی طالب نے کہا نا تو یہ اعلان کر دیا دیکھو جہاں تمام بشریت کا علم ختم ہو جائے وہاں علی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں تم سب کا علم ختم ہو جائے وہاں علی کے علم کا آغاز ہے. تو سوچو علی کے علم کی انتہا کیا ہوگی. اچھا جب علم ایسا ہے
تو خدا کی ذات علی ابن ابی طالب کچھ اور انداز سے دیکھ رہے ہیں. جب علم بالکل مختلف ہے تو اطاعت بھی مختلف ہوگی. خبردار کوئی مسلمان علی کی اطاعت کے ساتھ فنا ہے. علی کی ذات میں تمام اطاعتیں، یہ نجف اور قم سے لے کر جتنے بھی امامے ہیں، اگر ان کی روحانیت کو یکجا کر دیا جائے تو کیا اس قابل ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ماتھے کا پسینہ پوچھے؟ نہیں. شاید علی کی نالین کی گرد پوچھنے کے قابل ہو سکے. شاید کہا ہے، یقیناً تب بھی نہیں کہا میں نے. تمام اماموں کی روحانیت کو جمع کر لیجئے تب بھی اس قابل نہیں کہ علی ابن ابی طالب کی پیشانی کے پسینے کو پوچھنے کے قابل ہو سکے. شاید نالین علی پر جمی ہوئی گرد کو پوچھ سکے. کیوں کہا میں نے؟ علی جنگ سے لوٹ کر آئے، گھوڑے پر سوار ختمی مرتبہ آئے، کہا کہ لولا خاف ما تقول النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك قولا لا تمر بملائن الا واخذ التراب من قدميك. اے علی، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ جو عیسائیوں نے علی کے بارے میں کہا تو تیرے بارے میں وہ کہتا، تیرے بارے میں وہ کہتا کہ لوگ تیرے قدموں کی مٹی تبرک کے لیے اٹھا اٹھا کر لے کے جاتے. جب ختمی مرتبہ کہے کہ علی کے قدموں کی مٹی تبرک ہے تو میرا امامہ کیسے اس قابل ہو سکتا ہے؟ اگر مولا کائنات آ کر کہہ دے کہ یہ میری نالین لو، امامہ تو پھر بھی انسان سے منفصل ہے نا. ذرا اپنی داڑھی سے میری نالین صاف کر دو تو ہم ہاتھوں کو جوڑ کے کہنا چاہیے مولا 7 پشتوں کیا 70,000 پشتوں کے لیے بڑا کرم کیا. اطاعت کا مرتبہ یہ ہے، اطاعت کا، کیونکہ علم ایسا تھا. حمد تو من عظمت منتو، حمد کی میں نے اس کی جس کی نعمت اور جس کا احسان بڑا عظیم ہے. من عظمت منتو و بلغت قضیتو، جس کا فیصلہ اپنے انجام پر پہنچ گیا. وہ سبقت رحمتہ غضبہ، جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے. حمدتہ حمد مقرن لذنوبہ، میں حمد کرتا ہوں اس کی اس انداز میں اقرار کرتے ہوئے کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. متنسل من خطیئتہ تنجی، متنسل من خطیہ مغفرۃ تنجی، میں اس پروردگار سے اس مغفرت کا طالب ہوں کہ جس کے ذریعے مجھے نجات مل جائے. پورا خطبہ دے دیا 1.5 صفحے کا، الف کا ایک لفظ بھی نہ آیا. سب لوگ سنتے رہے، علی نے خطبہ دے دیا، ایک الف نہ آیا. تو دیکھیے اب یہاں تک جب بات آ گئی تو مجھے یہ بند پڑھنے دیجئے کہ دیکھیے بشریت اپنے مسائل کو کہاں جا کر ڈھونڈے. قرآن میں، حدیث میں، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود، لیکن وہ شخص کہاں سے لاؤ گے جس کو ہر چیز قرآن کی معلوم؟ جو قرآن کے ساتھ، قرآن اس کے ساتھ، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ قرآن کو کیسے سمجھتا ہے. خبردار قرآن کو اپنی عقل سے نہ سمجھنا، اس کی عقل کے ذریعے سمجھنا جو قرآن کے ساتھ ساتھ تھا. قرآن اس کے ساتھ ساتھ تھا، وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے پتا ہے، جانتا ہوں یہ آیت سفر میں اتری ہے، یہ آیت حضر میں اتری ہے، یہ امن میں اتری ہے، یہ جنگ میں اتری ہے، یہ پہاڑ پہ اتری ہے، یہ میدان پہ اتری ہے. کس کے بارے میں کیا اترا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ مرتبہ علم علی ابن ابی طالب ہے. ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد. عزیزان گرامی دیکھیے تو بشریت، آپ سڑک پہ گئے، ہائی وے پہ کبھی بورڈ لکھا ہوا نظر آتا ہے. ایک دفعہ اور بی بی کی بارگاہ میں ایک سلوات بھیجیے.
آپ جاتے ہیں ہائی وے پہ، لکھا ہوتا ہے نیند کی حالت میں ڈرائیونگ سے پرہیز کریں، تھکاوٹ کی حالت میں ڈرائیونگ سے پرہیز کریں، حادثہ ہو سکتا ہے۔ یہ بشریت جس راستے پر چل رہی ہے یہ بہت تھک چکی ہے، اسے نیند آ رہی ہے۔ اب اس بشریت کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، پلٹ کر دیکھے پیچھے کن گوہر گراں بہا کو یہ بشریت چھوڑ کے آ چکی ہے۔ یہ نہج البلاغہ سے متصل ہو، یہ بشریت صحیفہ سجادیہ سے متصل ہو، یہ بشریت دعائے ابو حمزہ سمالی اور دعائے افتتاح سے متصل ہو، یہ بشریت ان لوگوں کے کلمات سے متصل ہو کہ جو انسانیت کا حل پیش کر کے گئے ہیں۔ جب بشریت کی زندگی ان کے کلمات کے سائے میں آئے گی تو بشریت کا سینہ کشادہ ہوگا، اور یہ جو سینہ تنگ ہو رہا ہے نا، بشریت کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اس بشریت کو سکون ملے گا۔ تو یہی بات کہہ گئے نا سخنور ملی آباد کہ دیکھیے، بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک، بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک، اپنی بات سے انسان کے دل کو جو چمکا دیتا ہے۔ مولا کائنات نے وہاں کیا کہا تھا؟ ان اللہ تعالی جعل الذکر جلان للقلوب، خدا نے اپنے ذکر کو دلوں کی روشنی قرار دیا۔ فرما رہے ہیں جوش بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک، یعنی کبھی ذکر الہی ہوتا ہے تو قلب میں چمک آتی ہے اور دمک آتی ہے، اور کچھ لوگ بھی ایسے ہیں کہ جن کی گفتگو دلوں کے لیے ذکر الہی بن کر ان کے دلوں کے علاج کرتی ہے۔ بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک، جس کے حرف رشد کی انگڑائی بنتی ہے دھنک۔ کیا کہنا، کیا کہنا، واہ صاحب واہ، سبحان اللہ، جوش کے لیے سبحان اللہ۔ بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک، جس کے حرف رشد کی انگڑائی بنتی ہے دھنک۔ اب مجھے پیش کر بچے بھی بیٹھے، حرف رشد یعنی ہدایت کی بات، اچھی بات، سادہ سا ترجمہ، اچھی بات، جس کی اچھی بات انگڑائی جب انسان لیتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر پھیلتے ہیں۔ جب اس انسان کے حرف اور کلمات جملے آ کر کائنات میں پھیلتے ہیں نا، تو آسمان بشریت پر ایک دھنک، ایک قوس قزح بن جاتی ہے، بڑی خوشنما دکھائی دیتی ہے۔ بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک، جس کے حرف رشد کی انگڑائی بنتی ہے دھنک۔ سینکڑوں ذی ہوش انسانوں کو وقت مرگ تک ہر نفس آتی ہے اپنی سانس سے جس کی مہک، انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں۔ کیا کہنے اس استعارے کے، کیا کہنے اس تشبیہ کے، انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں بیٹھتی ہے زندگی جس کی نظر کی چھاؤں میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا کیا دیکھیے، الفاظ نہیں یہاں پہ بھرتی کی ہیں یہاں پہ جوش نے۔ جب پیر میں مہندی لگائی جاتی ہے گرمیوں میں تو دل و دماغ کو ٹھنڈک لگتی ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بشریت اپنے اس کی باتوں کو سنتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، تو جس طرح سے کوئی شخص گرمیوں کے موسم میں پیر پر مہندی لگا کر بیٹھتا ہے نا چھاؤں میں، اسے سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے، تو دیکھو اس انسان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، انشراح صدر کی سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اس کی باتیں سن سن کے۔ انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں بیٹھتی ہے زندگی جس کی نظر کی چھاؤں میں۔ تکلم امیر المومنین بتسع کلمات ارتجلہن ارتجالا، 9 باتیں کہیں مولا کائنات نے فی البدی ایکسٹمپو کھڑے ہو کر۔ فقعنا عیون البلاغہ، ایسی 9 باتیں کہیں علی بن ابی طالب نے کہ بلاغت کی آنکھیں ابل پڑیں، دیدے باہر نکل پڑے۔ فقعنا عیون البلاغہ، بلاغت کے دیدے باہر نکل پڑے۔ وَأَيْتَمْنَا جَوَاهِرَ الْحِكْمَةِ، اور حکمت کے جوہروں کو علی نے یتیم کر دیا یہ باتیں کہنے کے بعد۔ وَقَطَعْنَا جَمِيعَ الْأَنَامِ عَنِ اللُّحُوقِ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، اور علی نے تمام بشریت کو روک دیا کہ اس جیسی ایک بھی بات کوئی نہ کہہ پائے۔ جس کے 9 جملوں کے بارے میں تابعین یہ فرمائے، وَقَطَعْنَا جَمِيعَ الْأَنَامِ عَنِ اللُّحُوقِ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، پھر فرماتے ثلاث منہن فی المناجات، 3 باتیں مناجات میں ہیں، وثلاث منہن فی الحکمت، اور 3 ان میں سے حکمت کے سلسلے میں ہے، وثلاث منہن فی الادب، اور 3 ادب کے بارے میں ہے۔ اما اللاتی فی المناجات، وہ 3 جملے جو مناجات کے سلسلے میں علی نے کہے ہیں نا، ایسے جملے ہیں بلاغت کی آنکھیں نکل پڑیں دیدوں سے باہر، سب کو یتیم کر دیا
اور اب کوئی فصاحت اور بلاغت میں اس مرحلے پر آ کر گفتگو نہیں کر سکتا. وہ جو مناجات کی علی نے فرمایا الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. یہ 3 جملے ہیں کہ بلاغت کی آنکھیں ابل پڑیں, جواہر حکمت اور بلاغت یتیم ہو گئے اور کوئی اس جیسی بات نہ کر پایا. پہلا جملہ پروردگار علی کی عزت کے لیے یہی کافی کہ وہ تیرا بندہ ہے, اور علی کو فخر یہی ہے کافی کہ تو اس کا رب ہے. پروردگار جو تو جیسا ہے میں تو پسند کرتا ہوں تجھے, پس مجھے ویسا کر دے جیسا تو مجھے پسند کرے. اب سمجھ میں آیا کہ نہ علی کے علم پر, نہ علی کی سخاوت پر, نہ علی کی شجاعت پر کسی چیز میں بھی کوئی علی پر غلبہ نہ پا سکا, کیونکہ علی کی عزت اس کی عزت سے آئی ہے. دعائے کمیل میں کہا تھا نا وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ, پروردگار تیری اس عزت کے صدقے میں سوال کرتا ہوں کہ جس کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا, کیونکہ پروردگار کی عزت کا مالک علی ہے, تو اب کوئی کیسے ٹک پائے گا علی کے سامنے. پروردگار میں تیرا بندہ ہوں, یہ عزت کافی, تو میرا پروردگار یہ فخر کافی, تو جیسا ہے میں تجھے پسند کرتا ہوں, مجھے ویسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے. وَعَمَّ اللَّاتِي فِي الْحِكْمَةِ, اور وہ 3 جملے جو علی نے حکمت کے سلسلے میں کہے ہیں. پہلا جملہ قیمت کل امرئ ما یحسن, ہر شخص کی قیمت وہ کام ہے جو وہ اچھا انجام دیتا ہے. دنیا میں جتنوں نے نہج البلاغہ پر گفتگو کی ہے, کلمات قصار کے اس جملے پر آ کر سب رکے ہیں. قیمت کل امرئ, ہر شخص کی قیمت وہ ہے کہ جو اچھے طریقے سے کام کو انجام دے. اگر کوئی شخص چوری بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اس کی ارزش اور حقیقت یہی ہے. اگر کوئی سخاوت بڑے اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے تو اس کی قیمت یہی ہے. دیکھو تم لوگ, میں, آپ سب دیکھیں ہم کون سا کام کس نیت اور کس ارادے سے کرتے ہیں. قیامت کا انتظار مت کرو, تمہاری قیمت اسی دنیا میں علی معین کر کے چلے گئے. قیمت کل امرئ ما یحسن والمرء مخبوء تحت لسانه, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. ہلک من لیس یعرف قدرہ, ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی قدر خود نہ پہچانی. یہ 3 مرحلے, یہ 3 مرتبے. اب آپ دیکھ لیجئے, اس کو پھیلانا چاہتا ہوں میں گفتگو, لیکن نہیں, ختم کر رہا ہوں اس بات کو یہیں پر کہ دیکھیے المرء مخبون تحت لسانه, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اور بڑی توجہ کیجئے گا, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. تکلموا تعرفوا, مولا کائنات فرماتے ہیں گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ. اور میں مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, مولا اگر کوئی اپنی زبان کو ہی چھپا لے, اندر میری ذات میں کئی ناگ بیٹھے ہیں, کئی اژدہے بیٹھے ہیں, کئی ریچھ کتے بیٹھے ہیں, یہ روایت کے الفاظ ہیں جو مختصر کر کے بتا رہا ہوں. نہ جانے میری ذات میں کون سا حیوان بیٹھا ہے, لیکن جب آپ سے ملتا ہوں تو دنیاوی فائدہ ہے نا. حضور قبلہ السلام علیکم, وعلیکم السلام, رکوع سے جھک کر ملتا ہوں, ارے آپ کا ہاتھ قبلہ آپ آئیے پہلے, ارے حضور میں کیوں چھپا ہوں. مولا نے کہا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. دیکھو گفتگو کیسے کر رہا ہے. میں مولا سے کہوں مولا اگر وہ گفتگو میں ہی اپنے آپ کو چھپا لے پھر کیسے پہچانے. اس کا جواب دیا مولا نے خود نہج البلاغہ میں, کہا کہ دیکھو فی تقلب الاحوال عرفت جواہر الرجال, کہ دیکھو حالات کی دگرگونی میں مردوں کی کردار کی بلندی پتہ لگتی ہے. مختلف خطرناک حالتوں میں دیکھ لیا کرو. کسی نے آپ کے پیر پر پیر رکھ دیا, کچل دیا, اب آپ کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے اندھا ہے نظر نہیں آتا, کوئی یہ کہتا ہے حضور میرے پاؤں پر سے پاؤں ہٹا لیجئے. جو مشکل حالات میں جیسی گفتگو کرتا ہے وہ ویسا ہی ہے. یہاں پیر پر پیر رکھ دیں چیمہ جبی ہو جاتے ہیں. دیکھو اس شخص کی کریڈیبلٹی, اس کا اعتبار دیکھو, اس کی سندیت دیکھو کہ نماز کی حالت میں زہر آلود تلوار جب سر پر پڑی تو یہ نہیں کہا اس ملعون کو پکڑو, بلکہ کہا فستو ورب الکعبہ. سر زخمی ہے, داڑھی خون آلود ہے, موت کی طرف جا رہے ہیں,
قاتل کون ہے مجھے اس سے غرض نہیں، میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو دنیا اس کی طرف آئے نا کہ جس کی پیشانی خون آلود، جس کی داڑھی محاسن مبارک خون آلود، روزے کی حالت میں جو یہ کہے کہ خود کرا رہا ہو زہر کی شدت سے، لیکن یہ کہے کہ دیکھو میرے قاتل کی مشکیں ذرا کھول دو، جب شربت لایا جائے کہ پہلے اسے پلاؤ۔ تو دیکھو اس شخص کی زبان کس مقام پر کیا کہہ رہی ہے کوئی ایسا مقتول جو اپنے ہاتھوں سے اپنے قاتل کو شربت دے؟ والمرء مخبون تحت لسانه، اور پھر کہا دیکھو اما اللاتی فی الادب، اور وہ تین چیزیں جو ادب میں ہیں، کہا کہ دیکھو فمن علی من شئت تکن امیرہ واحتج الی من شئت تکن نصیرہ واستغن عن من شئت تکن نظیرہ۔ خدا کی قسم یہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر جہالت کے ڈونگرے برس رہے ہیں۔ اس جملے کو دینا چاہیے جا کر بہت معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کتنے سننے والوں کو یہ بات بری لگے، یہ ہارورڈ اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی باتیں ہیں، یہ مسلمان ملک میں پنپنے والی باتیں نہیں ہیں۔ جہاں بقول کسی صاحب کے کہ اکثر مسلمان ممالک، لفظ جو انہوں نے کہا بڑے مفکر تھے، اب میں اس کو انگریزی میں کہتا ہوں قباحت کم ہو جائے گی، پیراڈائز آف ایڈیٹس ہے، احمقوں کی جنت ہے یہ ممالک مسلمانوں کے۔ آپ دیکھیں کس انداز سے زندگی گزاری جاتی ہے، کس انداز سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا روکنے والا ہے نہیں کہ حضور تمام لا علاج امراض کا بشرطیہ علاج کیا جاتا ہے، دیوار پر چوکنگ ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز ناکام ہیں، حضور آپ عطائی ہیں، آپ نے کیسے علاج کرنا سیکھ لیا؟ تو یہ جملے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے لیے، یہ ہارورڈ کے لیے، یہ اسٹینفورڈ کے لیے، کیمبرج اور اسٹالسبورس یونیورسٹی، یہ وہاں جا کر گفتگو ہو، ماہرین نفسیات، ماہرین عمرانیات بیٹھے اس پر توجہ کریں، یہ ان کے لیے ہے۔ اچھا ہمارے یہاں کیا علماء ختم ہو چکے ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں بھی علماء ہیں، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال چھوڑ دیجئے، درد مرغان چمن بسیارس، یہ بہت دل کے پھپولے کھل جائیں گے۔ تو امین المومنین نے کہا تین چیزیں جو ادب کے اندر ہیں، فاستغن عن من شئت تکن نظیرہ، تم جس آدمی سے بے نیاز ہونا چاہتے ہو نا، جس کی ذات میں کوئی کمال ہے، تم اس سے بے نیاز ہونا چاہتے ہو، تو جو ہنر اس کے پاس ہے تم بھی سیکھ لو، اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ جسے چاہتے ہو اپنا قیدی بنانا، اس پر احسان کرو، وہ تمہارا قیدی بن جائے گا، اور جس پر تم امیر بننا چاہتے ہو اس پر احسان کرتے رہو، تم اس پر امیر بن جاؤ گے۔ یہ کیا جملے ہیں؟ تو دیکھیے ان جملوں کو سن کر سمجھ میں آتا ہے، بخشتا ہے جو سخن سے قلب انسان کو دمک، جس کے حرف رشد کی انگڑائی بنتی ہے دھنک، سینکڑوں ذی ہوش انسانوں کو وقت مرگ تک ہر نفس آتی ہے اپنی سانس سے، ہر انسان کو اپنی سانس سے اس کی مہک آتی ہے، یعنی بشریت جو سانس لے رہی ہے تو یہ صدقہ ہے انہی لوگوں کا۔ ہر سینکڑوں ذی ہوش انسانوں کو وقت مرگ تک ہر نفس آتی ہے اپنی سانس سے، جس کی مہک ان شراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں بیٹھتی ہے زندگی جس کی نظر کی چھاؤں میں۔ یہ مرتبہ ہے، تمام کے تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا، تمام کے تمام لوگ وقطعنا جمیع الانام عن اللحوق بواحدۃ منہن، ایک شخص بھی اس مقام پر علی ابن ابی طالب کے ساتھ نہیں آ سکتا، چاہے علی 9 جملے کہیں، مناجات ہو یا حکمت ہو یا ادب ہو، یا علی بغیر الف کا خطبہ کہیں، علی بغیر نقطے کا خطبہ کہیں۔ عجیب بات ہے، بغیر نقطے کا بھی خطبہ کہا، بغیر الف کا بھی خطبہ کہا، عبادت کی تو انوکھی، گفتگو کی تو انوکھی، سخاوت کی تو انوکھی، سوئے تو انوکھے انداز میں، اٹھے تو انوکھے انداز میں۔ جس انسان کی ہر چیز انوکھی ہو تو بشریت اس کے بارے میں تو کہے گی نا، انشراح صدر کی مہندی لگا کر پاؤں میں بیٹھتی ہے زندگی جس کی نظر کی چھاؤں میں۔ اگر بشریت کو سکون چاہیے تو علی ابن ابی طالب کے جملوں سے فائدہ اٹھا کر سکون حاصل کرے۔ صلوات دیجیے محمد علیہ۔ تو عزیزان گرامی، کیا آپ ان کے اہل بیت کے لوگوں کی ایک عجیب بات ہے کہ ان میں بڑا اور چھوٹا کوئی نہیں ہے، منزلت الہی کے لحاظ سے فرق ہے، لیکن ہم پر جو اطاعت واجب ہے اس کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔
تو چاہے 6 مہینے کا ننھا شہزادہ ہو یا 32 34 33 برس کا کڑیل جوان، ہر ایک یہاں باب الحوائج ہے۔ جب قاتلان حسین سے انتقام لیا گیا، جناب سید سجاد تک خبر آئی تو آپ نے ایک ایک کے بارے میں پوچھا، اور پھر ایک دفعہ پوچھا کیا ہرملہ بھی گرفتار ہوا؟ عزیزان گرامی، آپ سب سن چکے ہیں، ایک دفعہ خیمے میں کوہرام مچا، جو مشہور و معروف واقعہ ہے، مشہور و معروف روایت ہے اس کے مطابق کہ سید الشہداء آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بچہ ہے، آپ جانتے ہیں 6 مہینے کا بچہ وہ پانی نہیں پیتا، وہ شیر مادر پر پلتا ہے، کئی پہر سے حسین کے خیموں میں پانی بند ہے، مولا بچہ پیاس کے مارے بلک رہا ہے۔ میں کہوں گا نہیں، جنبہ ہے عرش اب نہ دھڑک ہے دلے دو نیم، اصغر کے پالنے کو ہلا خلد کی شمیم، زلف حسین کھل کے بہے دجلہ نسیم، درآ حجاب قدس میں اے بندہ عظیم، پیرے ہے یہ لہو میں انہیں سرخ رو کرو، زہرا کے آنسوؤں سے فرشتوں وضو کرو۔ یہ بچہ پیاس سے نہیں بلک رہا تھا، در حقیقت یہ جذبہ شہادت موجزن تھا، حسین کی آغوش میں آنا چاہتا تھا۔ مقتل کے مطابق حسین ابن علی نے فرمایا ناولنی الطفل، ذرا مجھے بچہ دے دو، شاید پانی کی کوئی سبیل ہو جائے۔ بس ایک دفعہ حسین نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ جانتے ہیں آج کس کی شہادت ہے؟ چھٹے امام سے روایت منسوب ہے کہ جب بھی کوئی مشکل کٹھن وقت پڑے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 دفعہ یہ پڑھو، اللہم انی انشدک بدم المظلوم، پروردگار تجھے قسم دیتا ہوں مظلوم کے خون کی۔ کہا مولا یہ کس کا خون ہے؟ کیا عباس کا؟ کیا حسین کا؟ کیا علی اکبر کا؟ کہا یہ سب مظلوم ہے، لیکن میری مراد 6 مہینے کا ننھا شہزادہ ہے۔ بس ایک دفعہ حسین ابا کا دامن ڈال کے تپتی ہوئی صحرا میں لے کر آئے، چلچلاتی ہوئی دھوپ، فوج اشقیاء سمجھی قرآن لا رہے ہیں فیصلے کے لیے۔ میں کہوں گا فوج اشقیاء یہ فاطمہ زہرا کے گھر کے قرآن کا سپارہ ہے۔ بس ایک دفعہ حسین آئے، ابا کے دامن کو ہٹایا اور ایک جملہ کہا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضیع، اے فوج اشقیاء اگر مجھ پر تم رحم نہیں کرتے تو اس بچے